نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، پاکستان، پاکستان، پاک فوج۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز طالب علم اور معزز اساتذہ کرام، محب وطن، پاسبان وطن، وارث محراب و منبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا لکھ لکھ شکر اور احسان ہے اس مالک لم یزل کا کہ جس نے اس دن اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ ہمیں جمع ہونے کا موقع عطا کیا جس نعمت کو پاکستان کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کریں۔ اس کی کئی تفاسیر ہو سکتی ہیں، مفسرین کرام نے کی ہیں، لیکن جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے ذکر کی کیوں بات کی اور کیوں اس بات پہ بار بار اصرار کیا کہ میری نعمتوں کا ذکر کریں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کا ذکر کرتا ہے یا کسی چیز کو یاد کرتا ہے، پھر احسان کرنے والے منعم کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو اس نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ کی جو نعمت بھی آپ کے اوپر ہو اس کا ذکر کریں، اس کو یاد کیا کریں۔ وطن آزادی ایک ایسی نعمت ہے، اس کے ساتھ ایک ایسا پیار ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے ہیں اور حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں اور ورقہ بن نوفل یہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ قوم آپ کو بہت ستائے گی، یہ قوم آپ کے اوپر ظلم و ستم کرے گی اور یہ قوم آپ کے اوپر ہر قسم کے مظالم ڈھائے گی۔ وہاں طیف کا بازار بھی ہوگا، مکے کا صحن بھی ہوگا، کعبے کا صحن بھی ہوگا اور ولید بن عقبہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں وہ سارے وہاں پہ ہوں گے۔ ابو جہل بھی ہوگا، ابو لہب بھی ہوگا، ولید بھی ہوگا، عتبہ بھی ہوگا، یہ سارے ظلم کریں گے، لیکن کسی بات پہ میرے لجپال پریشان نہیں ہوئے۔ لیکن جب ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکالے گی، ہجرت پہ مجبور کرے گی، مکہ چھوڑنا پڑے گا، دادے کا شہر چھوڑنا پڑے گا، رب کا گھر کعبہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت سے پوچھا کیا میری قوم یہ میرے ساتھ کرے گی؟ کہا یہ میری قوم میرے ساتھ کرے گی، اور تاریخ اس چیز پہ گواہ ہے کہ جب ہجرت کے وقت آقا کریم مکے کی دھرتی کو چھوڑ رہے تھے تو کعبے پہ آخری نظر والضحیٰ کے چہرے والے کی تھی۔
تھی، یاسین کے سحر والے کی تھی، ما زاغ البصر کے آنکھوں والے کی تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی نظر جب کعبے پہ تھی، مکہ چھوٹ رہا تھا، ہجرت کا سامان سفر تھا، اور میرے آقا کی زبان پہ جو الفاظ تھے وہ کمال تھے۔ فرمایا مکہ تو بہت پاکیزہ ہے، بہت پیارا ہے، بہت عظیم ہے، دل نہیں کرتا کہ تجھے چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں، لیکن تیرے باسی، تیرے رہنے والے مجھ کو تیرے اندر رہنے نہیں دیتے۔ یارو ذرا تصور تو کرو، صاحبو ذرا دل پہ طاری تو کرو، وہ وقت کتنا مشکل ہوگا، وہ لمحہ کتنا تکلیف دہ ہوگا، وہ حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزری ہوگی جب دادا کا شہر چھوڑا ہوگا، ابا کا وطن چھوڑا ہوگا، کعبے کو چھوڑا ہوگا، امن والے شہر کو چھوڑا ہوگا، اور چھوڑ کر مدینے کی طرف سفر باندھا ہوگا۔ میرے آقا لجپال کریم کے یہ الفاظ آج بھی ہمیں وطن سے محبت کا جذبہ دیتے ہیں، آج بھی ہمارے دلوں میں وطن کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے، بلکہ تاریخ کے الفاظ یہاں تک بھی ہیں کہ جب آقا کہیں تشریف لے جاتے اور واپس مدینے کی طرف پلٹتے، اور جب مدینے کے در و دیوار، مدینے کے مکانات لجپال کریم کی آنکھوں کے سامنے نظر آتے تو لجپال سواری کی رفتار بڑھا دیتے تھے کہ میں جلدی مدینے میں پہنچ جاؤں، میں جلدی اپنے شہر میں پہنچ جاؤں۔ اور یہ بھی حدیث کے الفاظ آج کتابوں کی زینت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ مدینے کی محبت مکے جیسی میرے دل میں ڈال دے، مدینے کی محبت میرے دل میں جاگزی کر دے، مدینے کی الفت میرے دل میں پیدا کر دے۔ یارو صاحبو ذرا سوچو وطن کتنا عظیم ہے، آزادی کتنی عظیم نعمت ہے، لیکن یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب بندہ اس کو سمجھتا ہے، اپنے اوپر طاری کرتا ہے۔ میں ابھی بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ آج سے اگر 58 سال پیچھے میں اس ماتر علمی کے اندر چلا جاؤں، اس مدرسے کے اندر چلا جاؤں، اور 58 سال پیچھے 1966-67 کے سال کو اپنی نظر کے سامنے لاؤں تو میری نظر کے سامنے یہاں ایک بیابان، ایک ویران سا علاقہ نظر آتا ہے، یہاں ایک پانی کی جھیل نظر آتی ہے جو 20-30 فٹ نیچے ہے، اور وہاں پہ ایک مرد کلندر، ایک علم سے محبت رکھنے والا، ایک اللہ اور رسول کا پیارا حاجی غلام حیدر چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اینٹ اٹھاتے ہیں اور اس مادر علمی، اس علم کے چمنستان کی بنیاد رکھتے ہیں۔ صاحبو سوچو وہ وقت کتنا مشکل ہوگا۔ آج ڈبل سٹوری بلڈنگ ہے، آج بجلی کا اہتمام ہے، آج 23 کا سٹاف ہے، آج طلباء موجود ہے، آج باورچی موجود ہے، آج کمپیوٹر لیب موجود ہے، آج رہنے کے لیے کمرے موجود ہیں، آج کلاس روم موجود ہے، آج یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن صاحبو اس سفر کو ذرا دیکھو، اس سفر کو طے کرتے کرتے حاجی غلام حیدر چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 3 نسلیں کھپ گئی ہیں، 3 نسلیں کھپ گئی ہیں۔ حاجی غلام حیدر چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تیسری نسل اس وقت ایک ادارے کی سرپرستی فرما رہی ہے۔ یہ ادارہ ایسے بنا بنایا نہیں ملا تھا، یہ ایسے روشن اور چمکتا دھمکتا اور اتنی پختہ بلڈنگ نہیں تھی، صاحبوں کچی بلڈنگ تھی، اور یہاں پانی تھا، یہاں ویرانی تھی، یہاں بوٹے تھے، یہاں وہ ساری چیزیں تھی جن کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تو ذرا تصور کرو کہ یہ ملک پاکستان کیا ایسے بن گیا، یہ ملک پاکستان کیا ایسے بن گیا؟ نہیں میرے صاحبو، اس ملک پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ آج بھی میرے کانوں میں میرے پیر و مرشد حضور قبلہ سیدی و مرشدی و استادی سید حسین احمد مدنی شاہ صاحب کے یہ الفاظ گونج رہے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے رحیم یار کی دھرتی پہ ایک بابا ہے، جب سے پاکستان بنا ہے اس بابے کو نیند نہیں آئی، ہم اس کے پاس چل کر جاتے ہیں، بابا
تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ نیند تو انسانی تقاضا ہے، نیند تو انسان کی ضرورت ہے، نیند تو انسان کے لیے بہت اہم ہے، تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ وہ کہ صاحبو ذرا سوچو، تم میری جگہ پہ ہوتے پھر میں تم سے پوچھتا نیند کیوں نہیں آتی؟ بابا ذرا ہمیں بھی تو بتا تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ وہ فرماتے تھے کہ جب انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان کی محبت میں وطن کو چھوڑ کر اپنے پاکستان وطن کی طرف چلا تھا، گھر میں کچھ نہیں بچا تھا، ماں ماری گئی تھی، بیوی ماری گئی تھی، بچے مارے گئے تھے اور بھائی مارے گئے تھے، بیٹیوں کی لاشیں تڑپ گئی تھی اور اس کو سب کچھ لٹ گیا تھا۔ جب بابے کے پاس کچھ نہیں بچا، ایک معصوم سا بچہ ہے، اس بچے کو کندھے پہ اٹھایا، پاکستان کا سفر شروع کیا۔ کہتے ہیں سفر کرتے کرتے راستے میں تھک گیا، ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ جب درخت کے سائے میں بیٹھا تھوڑی سی اونگ آنے لگی تو باہر سے آواز آئی، شور مچا کہ ہندو حملہ کرنے والے ہیں، سکھ حملہ کرنے والے ہیں، مہاراجے حملہ کرنے والے ہیں، ڈوگر فوج حملہ کرنے والی ہے۔ کہتا ہے جلدی میں اٹھا اور بھاگا پاکستان کی طرف، لیکن بیٹے کو اٹھانا بھول گیا، اپنے دل پارے کو اٹھانا بھول گیا، دیگر کے ٹکڑے کو اٹھانا بھول گیا۔ لیکن کہتا ہے تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ پیچھے مڑ کے دیکھا، نیزے کی علی کے اوپر بیٹے کا جسم ہے اور جسم سے آواز آ رہی ہے، بابا میں نے بھی پاکستان جانا ہے، بابا مجھے بھی پاکستان لے کے چلو، بابا میں نے بھی پاکستان دیکھنا ہے، بابا میں نے بھی پاکستان کی ہواؤں میں فضاؤں میں سانس لینا ہے۔ میرا صاحب یہ ملک ایسے تو نہیں بنا تھا، ہزاروں انگریز لکھنے پہ مجبور ہے، امرتسر کی تاریخ ہو یا پنجاب کی ہو، انڈیا کے اندر کنویں ختم ہو گئے تھے پر مسلمانوں کی لاشیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ بیٹیوں کے سر کٹے ہوئے، بیٹیوں کے سینے کٹے ہوئے، بیٹیوں کی لاشیں کٹی ہوئی، بیٹوں کے لاشیں کٹے ہوئے، نوجوانوں کے لاشوں کے ٹکڑے اور بزرگوں کے لاشوں کے ٹکڑے، ماؤں کی وہ تطہیر کی چادر لٹتی رہی، بیٹیوں کے سہاگ لٹتے رہے، نوجوانوں کی نوجوانیاں لٹتی رہی، باپ بوڑھوں کے سہارے لٹتے رہے، ماں کے دلہارے لٹتے رہے۔ اور اس ملک پاکستان کے لیے صاحب و تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں نے وہ قربانیاں دی ہیں، وہ حوصلے اور ہمت کی قربانیاں کہ سب کچھ لٹایا، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، اولاد چھوڑی، جائیداد چھوڑی، ماں باپ کو چھوڑا، اپنے یارو تصور تو کرو، سوچو تو صحیح، جس ماں کا ایک بیٹا ہو، ایک ہی سہارا ہو اور ماں کی آنکھوں کے سامنے وہ دل پارا نیزے کی انی کی نوٹ پہ ہو یا تیز تلوار کی دھار کا شکار ہو رہا ہو یا کسی بندوق کی گولی کا شکار ہو رہا ہو، اس ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، اس باپ کے سینے پہ کیا بیتی ہوگی، اس بہن کے سینے پہ کیا بیتی ہوگی اور اس بھائی کے سینے پہ کیا بیتی ہوگی جس کی بہن کی عزت تاتار ہوئی ہوگی، جس کی بہن کے جسم کے ٹکڑے ہوئے ہوں گے۔ تاریخ یہ لکھنے پہ مجبور ہے کہ کتنی نوجوان بیٹیوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے دریاؤں کا رخ کیا، دریاؤں میں چھلانگیں لگائی، کنووں میں چھلانگیں لگائی اور نہروں میں چھلانگیں لگائی کہ ہماری عزت بچ جائے، پاکستان بچ جائے، ہماری عزت بچ جائے، پاکستان بچ جائے۔ ایک مورخ نے بہت ہی اہم واقعہ لکھا، وہ مورخ لکھتا ہے کہ ایک نوجوان کی شادی تھی، نوجوان کی شادی کے وقت نکاح خواہ موجود ہے، علاقے کے معززین موجود ہیں، لوگ موجود ہیں،
اس کی ایک ماں ہے اور ایک بیٹا ہے۔ جب نکاح کا وقت آیا، نکاح خان نے بیٹے کا نام لکھا، بیٹے کے نام کے بعد وہ کہتا ہے اس کے والد کا نام لکھاؤ۔ ماں خاموش ہے، زبان گونگی ہے، بولتی کچھ نہیں ہے۔ لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ اس کے باپ کا نام لکھاؤ، اس کے باپ کا نام لکھاؤ۔ جب ماں بھرے مجمع میں بولی نا، بھرے مجمع کے سامنے اس کی زبان سے اس کے باپ کا نام نہ نکلا، صاحبو اس نوجوان بیٹے کے صبر کے بندھن ٹوٹنے لگے، حیا کی چادر تار تار ہونے لگی، ادب و احترام کے دروازے بند ہونے لگے، اور مجمع کے سامنے چیخ کر کہتا ہے اماں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی خطا ہوئی ہے تو اس سے تو مجھے تو اس کی سزا نہ دے، مجھے بتا میرا باپ کون ہے۔ جب اس نے یہ بات ماں کے سامنے کی، ماں کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسو کی جھڑی ہے، کانپتی ہوئی آواز ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، جسم کانپ رہا ہے، اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے بیٹا تیرے باپ کا مجھے پتہ نہیں ہے، میں جب انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان آ رہی تھی، جوان تھی، میرا گھر لٹ گیا، میرے باپ مارا گیا، میرا بھائی مارا گیا، میری ماں ماری گئی، میرا گھر خاندان لٹ گیا تھا، اکیلی بھاگی تھی، بھاگتے بھاگتے ایک جگہ پہ رکی، وہاں پہ تڑپ رہا تھا، تیرا جسم اور موت اور زندگی کی کشمکش میں تو تھا، مجھے نہیں پتا تو کس کا بیٹا ہے، تیری ماں کون ہے، تیرا باپ کون ہے، تیری بہن کون ہے، تیرا وطن کیا ہے، تو میں صرف بچہ سمجھ کر تجھے اٹھا لیا، تجھے سینے سے لگا لیا، پاکستان آ گئی، آج تک تجھے پالتی رہی، میں نے دوسری شادی نہیں کی، میں نے اپنا گھر نہیں بسایا، میں نے اپنا سہاگ، اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنا حسن و جمال سب کچھ تیرے نام کر دیا، لیکن آج مجھے کیا پتا تیرا باپ کون ہے، مجھے کیا پتا تیرا باپ کون ہے۔ اسی وقت اس بیٹے کے بھی پھر سارے جذبے، وہ سارا جوش، جو سارے غیرت، وہ سارا غصہ کافور ہوا، ماں کے قدموں میں جھک کے کہتا ہے اماں تیرا بہت احسان ہے، تیرا بہت احسان ہے کہ تو نے مجھے پالا، مجھے پوشا، مجھے اس لیول، اس مقام تک پہنچایا، اور جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرا دوست، میرا بھائی، میرا یار، یہ ہے وطن، یہ ہے پاکستان۔ آج وہ لوگ جو انگریز کے گدھے اور گھوڑے نہلایا کرتے تھے، جو مجاہدین کے خبریں دے کر انگریز سے پیسے لیا کرتے تھے، جنہوں نے انگریز کی خدمت کر کے اور مسلمانوں کی مخبری کر کے، مسلمانوں کے راز دے کر انگریز سے رقبے لیے، آج وہ لینڈ لارڈ ہے، آج وہ مربو کے مالک ہے، آج ان کے نیچے لینڈ کروزر ہے، آج وہ اس ملک پاکستان، قسمت کیسی پائی پاکستان نے، اے پاکستان تیری قسمت پہ بھی ہمیں رونا آتا ہے کہ جو کل تیرے دشمن تھے، جو کل بنانے میں تیرے مخالف تھے، جو کہتے تھے کہ پاکستان کی اگر پے بھی بن گئی تو ہم اپنے باپ کے نہیں ہیں، میں نے کہا بدبخت اپنا شجرہ نسب گول، پاکستان بن گیا، تیرے باپ کا پتہ نہیں کون ہے، اپنا باپ ڈھونڈ، لیکن بدقسمتی ہے کہ جب یہ ملک عزیز، یہ وطن عزیز، یہ مادر ملت اور مادر وطن ہمارا یہ بنا، تو اس پہ قابض وہی لوگ ہو گئے جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ ان کو کیا پتا کہ باپ کی قربانی کیسے دی جاتی ہے، ان بدبختوں کو کیا پتا کہ بیٹے نیزے کی نوک پہ کیسے تنوائے جاتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ بیٹیوں کے سہاگ کیسے لٹوائے جاتے ہیں، ان بدبخت لائنوں کو کیا پتا کہ اپنے خاندان کو اپنے سامنے تلواروں سے کیسے چھدوایا جاتا ہے، اور کس طرح گھر لٹایا جاتا ہے، کس طرح وطن بنایا جاتا ہے، کس طرح اس پاکستان کو سجایا جاتا ہے۔ ان کو تو خیرات میں مل گیا تھا نا، آج بند کمروں میں بیٹھ کر، آج اے سی اندر بیٹھ کر، آج کروڑوں کی گالیوں میں، بڑے پروٹوکول کے اندر سفر کرنے والوں، تمہیں وطن کی ماں، وطن کے بزرگ، وطن کے نوجوان، وطن
کی بیٹیاں، ان کی لاشیں، ان کی قبریں آج چیخ چیخ کر تمہیں آواز دے رہی ہے، اوے ہماری قربانی کی کچھ تو قدر کرتے، او ہماری قربانی کا کچھ تو لحاظ کرتے، ہماری جوانی کا کچھ تو لحاظ کرتے، ہماری عزت و غیرت کا کچھ تو لحاظ کرتے۔ وطن پاکستان کے ساتھ کھیلنے والے بدماشوں، وطن پاکستان کے اوپر حملہ کرنے والے بے غیرتوں اور وطن پاکستان کے ساتھ کھیلنے والوں، اس کی تقدیر کو خراب کرنے والوں، اس کی آنے والی نسل کے مستقبل کو خراب کرنے والوں، ذرا تاریخ پاکستان کو پڑھو، ذرا تحریک پاکستان کو پڑھو، تاریخ بھی پڑھو، تاریخ بھی پڑھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے یہ وطن پلیٹ میں رکھ کر خیرات کے طور پر نہیں دیا گیا تھا۔ یہاں لاکھوں نوجوانوں کی جوانیاں لٹی، یہاں لاکھوں بہنوں کے سہاگ لٹے، یہاں لاکھوں ماؤں کی عزتیں تار تار ہوئی، یہاں لاکھوں باپو کے سہارے لٹے، یہاں بے وطنی بھی ہے، غربت بھی ہے۔ مجھے تو لمحہ لمحہ تاریخ پاکستان میں کربلا نظر آتی ہے، بھوک بھی ہے، افلاس بھی ہے، خوف بھی ہے، اور وطن چھوٹ بھی رہا ہے، خاندان بھی چھوٹ رہا ہے، اولاد کی قربانی بھی ہے، ہر چیز اس وقت ایسے ہے کہ مسلمان کا خون نہیں، ایک آزاد اور ایک عام سی چیز ہے، اس کے ساتھ جو اٹھتا ہے وہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیز طلباء، میرے اساتذہ، یہ وطن ہمیں ایسے نہیں ملا، بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے، اور جب تک ہم ان قربانیوں کا ادراک نہیں کریں گے، ان واقعات کو اپنے اوپر طاری نہیں کریں گے، ان واقعات کو سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک اس وطن کی محبت، اس وطن کی عزت کے لیے ہم اپنی جان نہیں دے سکتے، ہم قربانی نہیں دے سکتے۔ آج یاد رکھو کہ تقدیر ہمیشہ عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تقدیر ہمیشہ عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ بدماش، یہ کرائے کے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کا نہیں وطن، یہ تو یہاں صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، حکومت کی اور چلے گئے۔ صاحبو، وطن ہمیرا ہے، وطن تمہارا ہے، قربانی میرے ماں باپ دادا نے دی، قربانی تمہارے ماں باپ دادا نے دی، ہمارے بیرون ملک کوئی اثاثے نہیں ہے، ہماری کوئی جائیدادیں تو بلڈنگیں نہیں ہے، جہاں ہم چلے جائیں گے اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں جوان ہوئے ہیں، اسی مٹی میں چلے جانا ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اس سے وفا کرنی ہے۔ کم از کم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اس ملک کی عزت پہ آنچ آئے، اس ملک کی آزادی پہ آنچ آئے، اس ملک کے ناموس پہ آنچ آئے۔ صاحبو، اپنا کردار، اپنا اخلاق ایسا کریں کہ آنے والی نسل یہ گواہی دے کہ ہمارے آباء و اجداد اس ملک کے ساتھ وفادار تھے، اس ملک کے ساتھ وفادار تھے۔ شاید اسی لیے چنوائے تھے تقدیر نے تنکے، شاید اسی لیے چنوائے۔ یہ شہداء کی روح کی آواز ہے، یہ تڑپنے والے وہ روحیں کہ جنہوں نے اس ملک کو آباد کیا تھا، ان کی آواز ہے کہ شاید چنوائے تھے تقدیر نے اس لیے تنکے، بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے۔ یہ آگ لگانے والے ملک کے بھی دشمن ہیں، ملت کے بھی دشمن ہیں، آپ کے بھی دشمن ہیں، میرے بھی دشمن ہیں۔ اپنے دوست اور دشمن کی پہچان کریں، اس ملک کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ محبت کریں، مودت کریں، اس کی خوشحالی کے لیے آپ کام کریں۔ آپ کا ابھی کام ادارے کی حد تک ہے تو آپ ادارے کے ساتھ مخلص ہوں، تعاون کریں۔ جب آپ ملکی لیول پہ جائیں تو پھر ملک کے ساتھ تعاون کریں۔ جس جگہ پہ بھی ہوں، دو چیزیں یاد رکھنا کہ تم آخری رسول کے امتی ہو اور پاکستانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔